شرمندگی شرمندگی باجوہ تیری زندگی شرمندگی شرمندگی عمران تیری زندگی شرمندگی شرمندگی یہ جو نامعلوم ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے We want Justice. Baloch want Justice. Hushab want Justice. Joshki want Justice. Muzdar want Justice. Balochistan want Justice. Gwadar want Justice. Shukan want Justice. Panjgur want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Baloch 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 want Justice. ظلم و جبر کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم و جبر کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم و جبر کے ضابطے ہم نہیں مانتے. یہ جو نامعلوم ہے ہم کو سب معلوم ہے. یہ جو نامعلوم ہے ہم کو سب معلوم ہے. اب یہ آخری شعر میری ان بہنوں کے نام جو راہ حق میں شہید ہوئی اور آپ کے بھی نام جو بلوچستان اور بلوچ کے درد کو پوری طرح سے محسوس کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ شعر میری رہشون بانو کریمہ کے نام جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے. وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی. تم زندہ ہو کر مردہ ہو وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. وہ دکیا دیس کی کوئل ہے وہ لڑکی لال قلندر ہے. زندہ ہے بانو زندہ ہے. زندہ ہے. زندہ ہے. زندہ ہے. طلبا کی شکل میں زندہ ہے. طلبا کی شکل میں زندہ ہے. زندہ ہے بلوچ زندہ ہے. بانک کی شکل میں زندہ ہے. مہرنگ کی شکل میں زندہ ہے. زندہ ہے طلبا زندہ ہے. زندہ ہے طلبا زندہ ہے. میرے دیش کے طلبا زندہ ہے. شعور کی خاطر زندہ ہے. ہر ظلم کی خاطر زندہ ہے. زندہ ہے طلبا زندہ ہے. زندہ ہے بانک زندہ ہے. زندہ ہے مہرنگ زندہ ہے. زندہ ہے مہرنگ زندہ ہے. بلوچ کی خاطر زندہ ہے. بلوچستان کی خاطر زندہ ہے. ہر ظلم کے خلاف زندہ ہے. ہر جبر کے خلاف زندہ ہے. ہر ظلم کے خلاف زندہ ہے. ہر جبر کے خلاف. زندہ ہے. اب میں اس شخصیت کو متعارف کرا رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور میں چاہوں بھی تو ان کے تحسین میں یا توصیف میں یا تعریف میں وہ الفاظ نہ کہہ پاؤں جو ان کی شخصیت کو نچاور کر سکیں یا ان کی شخصیت کو بیان کر سکیں. بس اس قدر کہوں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آرگنائزر اور قابل محترم بانو کامنہ بلوچ جن کو ہم بازی آمنہ کے نام سے خاص طور پر جانتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. We want Baloch want Baloch want Hushab want Balochistan want Balochistan want. یہ جو مارا ماری ہے یہ جو مارا ماری ہے ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے ہے ترش روح میری باتوں سے صاحب منبر خطیب شہر ہے برہم میرے سوالوں سے. میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا. میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. جن بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر تھی جن بچوں کو پڑھنا تھا جن بچوں کو وہ پھول سے معصوم بچوں کو ابھی تک شاید اپنا علاقہ ہوشاب بھی پورا نہیں دیکھا تھا. بلوچستان پورا تو اپنی جگہ یہ دنیا پوری تو اپنی جگہ. ان معصوموں کی سانسیں منجمد کر دی گئیں.
اور یہ کہا گیا کہ وہ بچے دستی بم سے کھیل رہے تھے۔ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بات کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ فیملی دہشت گرد گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ان معصوم بچوں کو گنہگار ٹھہرایا جانا، اس کی فیملی کو گنہگار ٹھہرایا جانا۔ ناکو محراب کوئی جذباتی پن میں جا کے کوئٹہ کی شاہراہوں پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ ناکو محراب کی فیملی کے ساتھ نہ ہی یہ اولی واقعہ ہے۔ ناکو محراب کی فیملی کئی وقتوں سے، کئی سالوں سے یہ درد، یہ تکلیف دیکھ رہی ہے۔ یہ نہ کوئی اولی واقعہ ہے، نہ یہ کوئی آخری واقعہ ہے۔ وہ اپنا درد، تکلیف، وہ جو ایک طوفان ان کے اندر برپا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو لے کر آج کوئٹہ کی شاہراہوں پر بیٹھے ہیں اپنے معصوم نواسوں اور پوتوں کے لیے۔ کیا صرف بلوچ کے نصیب میں یہی ہے؟ ایف سی فرنٹیئر کور یعنی کہ بارڈر کی محافظ، جب بارڈر کے ان محافظوں کو آپ گلی محلوں میں چھوڑیں گے تو وہ اسی طرح وحشی پن دکھائیں گے، اپنا پاگل پن دکھائیں گے۔ حکومت وقت، جام حکومت، اگر آپ کو اتنی ان فرنٹیئر کور کی ضرورت ہے، آپ اپنے گھروں کے سامنے ان کو درباری کے طور پر لگا دیں، لیکن خدارا بلوچستان کے محلوں سے، گوٹھوں سے خدارا ان ایف سیوں کو ہٹا لیا جائے۔ ایف سی کس لیے ہوتی ہے؟ قانون کس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ایف سی یہ محافظ ہو؟ ایف سی جس جگہ پر تعینات ہے اس جگہوں پر لیویز اور پولیس کو تعینات ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس پر لیویز اور پولیس بھی سراپا احتجاج ہو کہ جہاں ان کی ڈیوٹی ہے، قانون ان کے لیے بنا ہے، جہاں پر ان کو محافظ ہونا چاہیے، یہ ایف سی کیوں ہے وہاں پر؟ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم قانون کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قانون بنائے جاتے ہیں اس دنیا میں ہم ان قانونوں کے خلاف ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچ گنہگار ہے، مجرم ہے، بے شک آپ ان کو لائیں اپنی عدالتوں میں پیش کریں، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، یا آپ کی نظر میں وہ کوئی معصوم بچہ ہو جس کی عمر 6 سال ہے۔ اگر آپ کی نظر میں وہ بھی مجرم ہے، آپ اپنی عدالتوں میں پیش کریں۔ لیکن یہ جو آپ اپنے گن شپ ہیلی کاپٹروں سے اور یہ جو آپ کی ایف سی مسلط ہے بلوچوں پر، وہ جو مارٹر گولے برسائے جا رہے ہیں، وہ دہشت گردی ہے۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ جہاں جنگیں ہو رہی ہوں، آپ دیکھیں کہ کہیں پر کیا جنگی ضابطے یہ ہوتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں پر مارٹر گولے اور گن شپ ہیلی کاپٹر سے بمباری کی جائے؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسرائیل فلسطین کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو فلسطین میں جواب میں ان کو جواب دے رہے ہیں، اسرائیل میں بھی پھر ان کے بچے مارے جاتے ہیں۔ آپ کو فلسطین کا درد اسی وقت نظر آ جاتا ہے، آپ اپنی چیخ و پکار اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل نے بچوں کو مار دیا، اسرائیل نے عورتوں کو مار دیا۔ ارے آپ تو خود اسرائیل سے بڑے ظالم بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے جو اپنی دہشت گرد فورس بنائی ہے، یہ ایف سی نہیں ہے، یہ ڈی ایس ہے، دہشت گرد فورس ہے جو آپ نے بلوچوں پر مسلط کی ہوئی ہے۔ ذرا لے جائیں، آپ انہیں اپنے پنجاب پر مسلط کر کے دکھائیں۔ پنجاب میں اگر کہیں کسی کو آنے جانے والے کو یہ کہا جائے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، شناختی کارڈ دکھاؤ، تو میں دیکھتی ہوں کہ پنجاب کس طرح خاموش رہتا ہے۔ اگر آپ پنجاب کے اندر یہ سب کر دکھائیں، اگر یہ مارٹر گولا سیالکوٹ میں، لاہور میں کسی گھر پر برسایا جائے، تو میں آپ سے سوال کروں گی، کیا آپ خاموش ہیں؟ کیا آپ نہیں اٹھیں گے؟ پورا پاکستان برپا احتجاج ہو جائے گا، سراپا احتجاج ہو جائے گا، لیکن یہاں کا اندھا قانون، یہاں کے اندھے لوگ اور یہ اندھی ریاست، یہ اندھی ہی ہے۔ شاید یہ نابینا ہی پیدا ہوئے تھے جن کو حکومت میں بٹھایا گیا، جن کو نابینا کر کے ایف سی میں تعینات کیا گیا کہ جاؤ مارو، کوئی تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ کوئی یہاں پر سوال اٹھانے والا ہوگا، اور اگر کوئی سوال اٹھائے گا بھی وہ بلوچ ہوگا تو اس کو بھی ہم دوبارہ مار دیں گے۔ حیات کا کیا قصور تھا؟ حیات کا نہ کسی سیاسی تنظیم سے تعلق تھا، نہ وہ کسی ایسی مزاحمت کا گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ صرف ایک بلوچ تھا اور وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کو کس جرم کی سزا
सजा दी गई। हयात के बाद से जो एक तसलसल मुस्तकिल चल रहा है, जिसको 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है, हम ये जानते हैं कि ये जो मासूमदा बच्चे फूल जैसे शहीद किए गए हैं, शरातुन और अल्लाह बख्श, आखिरी नहीं है। शायद आज और कल दोबारा इसी तरह ये वहशी दरिंदे ऐसी कोई कार्रवाई करे, ऐसी दोबारा से दहशतगर्दी करे। सवाल ये है कि हमारे जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या वो इस कानून में खुद हिस्सेदार हैं? जी हाँ, वो खुद मौत के सौदागर हैं। हमारे अपने सियासी लीडर, हमारे पार्लियामेंटेरियन खुद हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों के, हमारी माँ बेटियों के खून के सौदागर हैं कि बलूचिस्तान में तसलसल से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। और एक बात मैं अपनी कराची में बसने वाले बलोचों को भी कहती हूँ, अगर हमने जरा सी भी खामोशी इख्तियार की ना, तो ऐसे वाक़यात हम पर भी मुसल्लत किए जाएंगे। हमारे तरफ जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी तो हर चौक पर रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी होती हैं चौकी की सूरत में, यहाँ भी हमारे बेटों भाइयों के बाइक पे गुजरते हुए कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और उनके जाने के बाद ही चौक पर जो दुकानें होती है वहां पर रहजनी होती है, चोरी होती है। ये रोजमर्रा का है। यही लोग हमें फिर मारने उठते हैं। मुतासरीन होशाब ने जो मुतालबात पेश किए हैं, वो सिर्फ उनके मुतालबात नहीं हैं, वो तमाम बलोचों के मुतालबात हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में रहते हैं, चाहे वो कराची में या दुनिया के किसी भी खित्ते में वो बलोच बस रहे हैं, वो हम सब के मुतालबात हैं और हम उन मुतालबात का भरपूर साथ देते हैं। अगर 24 घंटों के अंदर इन मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो ये फैमिलीज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगी और बलोच यकजहती कमेटी कराची इस मार्च में उनका भरपूर साथ देगी और शरीक होगी। और मैं अपने तमाम बलोचों से ये उम्मीद रखती हूँ कि आज आप लोग जिस तरह यहाँ पर शरीक हैं, तो कल के आने वाले आइंदा के लाए अमल में भी आप लोग इसी तरह अपने भाइयों, अपने उन मासूम जो 2 लाश बनकर रह गए हैं, उनके साथ इसी तरह हमरादारी करेंगे, इसी तरह साथ रहेंगे। खामोश रहने से हम पर ये और ज्यादा मुसल्लत होंगे। हमारी खामोशी से वो खामोश नहीं हो जाएंगे, उनको ज्यादा तकवीयत मिलेगी, उनका वहशीपन और ज्यादा उरूज पर पहुंचेगा। ये जो आज हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो ना, वो फिर ये पूछा नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट हम पर गोलियां ही बरसाई जाएगी जिस चेक पोस्ट से हम लोग गुजरेंगे। यहाँ इनको नहीं मालूम, ये ना जंगी उसूल जानते हैं ना इंसानियत के उसूल जानते हैं। जो किसी माँ पर गोली बरसा सकते हैं, जो किसी बच्चों पर गोली बरसा सकते हैं, उनसे किस चीज की हम उम्मीद रखें? मैं तो उनको इंसान भी नहीं समझती। जिस बलूचिस्तान से ये मुल्क चल रहा है, जिस बलूचिस्तान के साहिल वसाइल से ये मुल्क चल रहा है, ये जिनको आप मार रहे हैं ना, ये उसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क के वारिस हैं। ये ग्वादर के वारिस है, ये सेंडक के वारिस है, ये सुई के वारिस है, जिन्हें आप बेदर्दी से मार रहे हैं। ये कोई खैर कौम नहीं है, ये कोई बंजारे नहीं है, ये इंडिया से हिजरत करने वाले लोग नहीं हैं, ये अफगानिस्तान के महाजरीन नहीं है, ये उस धरती के वारिस है जिस धरती से वो सालों साल का, सदियों का रिश्ता है। ये ग्वाराम और चाकर की वो औलादे हैं जो सदियों से यहाँ आबाद है। आप आकर हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारे बच्चों से ये सवाल करते हैं। आप सवाल करें, लेकिन सवाल के बदले आप लोग कम से कम उन्हें गोलियां तो ना दें। एफसी जब तक बलूचिस्तान से हटाई नहीं जाएगी, बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा। अगर आपको एफसी को तैनात करना है, आप ईरान के बॉर्डर में तैनात करें, जहां से आपके अपने डेथ स्क्वाड के बाशिंदे, डेथ स्क्वाड के लोग आसानी से मंशियात को ला रहे हैं, जो पूरे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से कराची, सिंध में फैल रहा है। आपको आपकी एफसी को तैनात करना है तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करें, जहां से आपके अपने बनाए हुए तालिबान आकर आर्मी पब्लिक जैसी घिनौने वाकयात करते हैं। आपको अगर अपनी एफसी को तैनात करता है, अपने वायगा बॉर्डर पर तैनात कीजिए, जहां से आप अपने प्याज, आलू, टमाटर की तजारत करते हैं, जहां आप 23 मार्च, 14 और 15 अगस्त को केक और मिठाइयां
آپ نیویز اور پولیس کو ختم کر دیں. بلوچ بقول آپ کے دہشت گرد ہیں، آپ اپنی عدالتوں میں لا کر پیش کریں یا خود اپنی عدالتوں کو تالے لگا دیں. میں یہی مطالبہ ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججوں سے کرتی ہوں. کیا آپ اپنی ان ریاست سے، ان لوگوں سے کیوں نہیں یہ سوال کرتے؟ کیا مرنے والا مجرم تھا جس کو آپ نے اتنی بے دردی سے قتل کیا؟ وہ لوگ کیوں یہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں؟ میں کہتی ہوں اس گناہ میں پھر وہ لوگ بھی شریک ہیں جو یہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں، جو یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ مارٹر گولے کے کیوں حقدار تھے یہ 3 بچے جو کھیل کود میں مصروف تھے. وہ تو 2 لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تیسرے بچے کی آپ کو حالت دیکھنی ہے، جائے یا کراچی کے ہاسپٹل میں وہ بچہ ایڈمٹ ہے جسے آج 6 دن ہو گئے، جو پانی پیتے ہوئے بھی کس قرض سے گزرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی جو نانی اس کے پاس موجود ہے، اس کے آنسو 1 منٹ کے لیے نہیں تھمتے. بی بی کا مو ورق بور بی بی تو ان گنڈول اور پانگرنگے تو ورق نورے تو چتو من چتو ورق بورا کہ منی 2 لاشا آؤ دیا منی 1 نواسا کی ادائی منی دیمائی. اس بی بی کا یہ جواب مجھے ہوتا ہے. اگر یہی سوالات، یہی جوابات ایف سی کے لوگوں سے، ان کی فیملیز کے ساتھ ہوں، اسلام آباد کی ان محلوں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر یہ واقعات ہوں، ان کا ذرہ برابر بھی ایک بھی آپ دیکھیں نا، آپ اسی وقت مر جائیں گے. بلوچ تو 75 سالوں سے یہ سہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آپ کیا جانے کہ درد تکلیف کیا ہے اور آپ کی باتیں کیا ہوتی ہیں. جب پنجگور میں حالات خراب ہوئے، پنجگور کے لوگ مظاہرہ کرنے لگے، دھرنے پر بیٹھے، تو وہاں پر موجود ایف سی والوں نے آ کر ان لوگوں کو کہا خود ہی مارتے ہو اور خود ہی آ کر بیٹھ جاتے ہو. ارے تم لوگ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے جھوٹی بات بولتے ہوئے. کون اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قتل کر کے لا کے دھرنے میں خود بیٹھ جائے؟ ہم یہاں کسی ذرا سے کیڑے مکوڑوں کے مارنے کے لیے ہمارے ہاتھ جھٹکیں گے، گھبراہٹ ہوگی کہ اس کے لیے سانسیں چل رہی ہیں، وہ بھی ایک زندگی ہے. آپ تو جیتے جاتے وجود کو ختم کر رہے ہوتے ہیں جس وجود سے اس کا خاندان چل رہا ہوتا ہے. جو باپ دبئی میں محنت مزدوری کر رہا تھا، اے سی والے کمروں میں، آفیسز میں بیٹھا نہیں تھا، کس کے لیے؟ اپنے معصوم بچوں کے لیے. آج وہ باپ دھرنے میں بیٹھا ہوا ہے 2 لاشوں کی صورت میں اپنے بچوں کی. کیا اس ماں کے دل پر گزر رہی ہوگی؟ کیا اس باپ کے دل پر گزر رہی ہوگی؟ مگر سلام ہے ان کے مضبوط وجود کو کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاکہ کل کو کوئی اور شراتن اور اللہ بخش اس طرح نہ ہو جائے، کل سے کوئی اور تاجبی بھی اس طرح نہ ہو. لیکن ہمیں پتہ ہے یہ آخری نہیں، ایسا ہوتا رہے گا جب تک یہ ایف سی بلوچستان پر مسلط ہے، جب تک یہ دہشت گرد مسلط ہے، یہ ہوتا رہے گا. ارے آپ تو گوادر لے چکے، آپ تو سینڈک لے چکے، آپ تو سوئی بھی لے چکے. اب آپ کو یہ آپ آدم خور بن چکے ہیں، آپ کے منہ کو خون لگ چکا ہے جو آپ معصوم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے. ذرا سی 1 سیکنڈ کے لیے ان بچوں کی جگہ اپنے بچوں کو ذرا نظروں میں لائیں. ذرا سی سیکنڈ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے کیا آپ کے دل پر گزرتی ہے؟ کیا آپ کے وجود پر قیامت برپا ہوگی؟ میں تو یہ تو سارا دن کی قیامت ہے جو بلوچستان کے اندر چل رہی ہے. کیا آپ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں وہاں پر؟ گوادر کی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پانی اور بجلی کے لیے سڑکوں پر ہیں. تربت میں 4 چوک بنا کر جو ترقی دی ہوئی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی کس طرح ہمارا قتل عام کر رہی ہے. پنجگور کی ترقی، ایون پورے بلوچستان کی ترقی ہمارے سامنے. آپ نے ہمیں یہ ترقی دی ہے کہ ہمیں روز لاشیں دے رہے ہیں. لاشوں کی ترقی آپ نے ہمیں دی ہے. آپ نے اپنے ڈیتھ اسکواڈ کو ترقی دی ہے اسلحہ دے کر کے جب چاہو جس وقت چاہو کسی کلثوم کو، کسی ملک ناز کو بے دردی سے مار دو. یہ آپ لوگ کی دی ہوئی ترقی ہے بلوچستان میں بلوچوں کو. ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آپ بے دردی سے لاپتہ کر کے ان کی مست شدہ لاشیں پھینک رہے ہیں. آپ نے اپنی ہمارے لیے مست شدہ لاشوں کی ترقی دی ہے. ارے کچھ تو رحم اپنے دل میں پیدا کریں. آپ ماں جیسی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ مدنی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں. مدنی کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ آپ نے مدینہ دیکھا ہوا ہے؟
آپ جا کر دیکھیں ذرا وہاں پر. آپ تو یہ بات ہی نہ کریں, اسلام اور اسلام کی بات ہی آپ لوگ نہ کریں. ارے آپ تو اسلام اور قرآن مجید کے دعوے دار ہیں, آپ کو تو ابھی تک بائبل اور تورات کا بھی نہیں پتا کہ وہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے, وہاں کیا انسانیت کا ذکر ہے. آپ اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا تو ذکر پہلے چھوڑ دیں. آپ میں کہاں کی انسانیت ہے؟ بچوں کا قتل عام. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ایف سی کو بلوچستان سے ہٹا دیا جائے. اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے, اسلام آباد کے مارچ میں ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی بھرپور طریقے میں ان کا ساتھ دیں گے. شکریہ. یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو مارا ماری ہے, اس کے پیچھے وردی ہے. معشوم آئے کہ درست سنگت منتوار میں کہ شما وتی بلوچ بو اگے فرض ادا کرت ویدات کے وما دیمترام امید کرنے کہ شما دیمترام امیرنگا بلوچ یکجا بے وہ بلوچ آواز بے گے طاقت دارے منتوار شمے وہ دیمترا ہم امیرنگا مار شمارے اللہ مزرت کبھی منت